السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، عقیدہ کے دروس کے سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں کتاب مذکور کا چوتھا باب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو شرک سے ڈرنے کے بیان میں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ تحقیق توحید کے بعد اس باب کو کیوں لائے؟ کیونکہ شرک سے ڈرنا اور اس سے اجتناب کرنا تحقیق توحید کے تقاضوں میں سے ہے۔ اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا تحقیق توحید کے بعد اس باب کا ذکر کرنا مناسب ہے، بلکہ آخری کتاب تک تمام ابواب تحقیق توحید کے لوازم ہیں۔ دوسری چیز، کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس نے تحقیق توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، لیکن عدم علم کی وجہ سے شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے، لہٰذا انسان کو متنبہ کرنے کے لیے اس باب کا ذکر کیا ہے۔ پہلی اور دوسری دلیل، اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔ دوسری دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ ہم شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ توحید سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی طرف دعوت دینے اور اس پر صبر کرنے کے ذریعے، شرک اور اس کے اسباب و محرکات کی معرفت حاصل کرنے کے ذریعے، اللہ سے دعا اور مدد طلب کر کے، شرک اور مشرکین سے برات اور دوری اختیار کر کے۔ سامعین، اگر کسی کی موت شرک اکبر پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے خالص حق توحید کا مجرم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر شرک اصغر کرتے ہوئے موت آتی ہے تو اس کو بقدر شرک عذاب دیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا کیونکہ وہ مومن ہے۔ تیسری اور چوتھی دلیل، حدیث میں ہے اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ چوتھی دلیل، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار، جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ریا کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت کرے تاکہ کوئی اس کو دیکھے یا سنے تو اس کی اس بات پر تعریف کرے کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا ہی نیک انسان ہے، نہ کہ اس کی عبادت ہی لوگوں کے لیے ہو، ورنہ وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ کیا فرق ہوا کہ عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن تعریف چاہتا ہے، اور اگر وہ عبادت لوگوں کے لیے کرے تو وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ البتہ اگر وہ اس عبادت کے ذریعے یہ چاہے کہ لوگ عبادت میں اس کی اقتداء کریں تو یہ ریا نہیں ہے کہ نماز میں جیسے پڑھتا ہوں کتاب و سنت کے مطابق لوگ بھی اسی طرح پڑھے، اس لیے وہ لوگوں کے سامنے پڑھے، لوگوں کو دکھائے، تو یہ ریا نہیں ہے بلکہ یہ دعوت الی اللہ میں شمار ہوگا۔ اور ریا کا علاج کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز، توحید کا مطالعہ کرنا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے اور ایسا شخص اللہ کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسری چیز، دعا کا اہتمام کرنا۔ تیسری چیز، اس بات کی کوشش کرنا کہ سارے اعمال خفیہ طور پر صرف بندہ اور اللہ کے درمیان انجام دیے جائیں۔ چوتھی چیز، اس ڈر سے عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ کہیں ہم ریاکاری میں نہ پڑ جائیں۔ پانچویں چیز، زیادہ سے زیادہ ایسے نیک اعمال انجام دینا جو آخرت کی یاد دلاتے ہوں، جیسے شرعی آداب و شروط کا خیال رکھتے ہوئے قبرستان کی زیارت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اوپر مسیح دجال سے بھی زیادہ ریاکاری کا خوف کیوں کھاتے تھے؟ پہلی بات، مسیح دجال کا فتنہ ظاہر ہے لیکن ریاکاری کا فتنہ خفیہ ہوتا ہے۔ دوسرا سبب،
مسیح دجال کا فتنہ ایک محدود وقت یعنی آخری زمانے میں ہوگا، جبکہ ریاکاری کا فتنہ ہر وقت موجود ہے۔ ریاکاری کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اصل عبادت میں ہو، یعنی کوئی شخص ریاکاری کے لیے ہی عبادت کر رہا ہو تو ایسی عبادت باطل ہے۔ دوسری قسم عبادت سے فراغت کے بعد، ایسی صورت میں ریاکاری مؤثر نہیں ہوتی الا یہ کہ اس میں سرکشی کا پہلو ہو، جیسے صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا۔ تیسری قسم وقتی ہو، یعنی بنیادی طور پر عبادت اللہ کے لیے ہی شروع کی ہو لیکن بعد میں ریاکاری شامل ہو گئی ہو۔ ایسی صورت میں ریاکاری جب شامل ہو جائے اس کو ختم کرے۔ ایسی صورت میں عبادت باطل نہیں ہوگی بلکہ درست ہے، کیونکہ اس نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ دوسری صورت اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اسی میں لگا رہے۔ اس کی تفصیل ہے، اگر عبادت ایسی ہو جس کے ابتدائی حصے کا تعلق آخری حصے تک ہو تو عبادت باطل ہے، جیسے نماز۔ اور اگر عبادت ایسی ہو جس کے ابتدائی حصے کا تعلق آخری حصے تک نہ ہو تو صرف وہی حصہ باطل ہوگا جس میں ریاکاری کا دخل ہو، جیسے زکوٰۃ۔ پانچویں دلیل صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ شرک اگر اصغر ہوگا تو اس سے ہمیشگی کی جہنم لازم نہیں آئے گی، لیکن شرک اگر اکبر ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک کا معاملہ بڑا کٹھن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اخلاص کو آسان کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح کہ بندہ اللہ کو ہی اپنا نصب العین قرار دے لیتا ہے، لہٰذا وہ اپنے عمل کے ذریعہ صرف اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، نہ کہ لوگوں کی، اور نہ ہی وہ لوگوں کے ذریعے خود مدح و ثنا یا مذمت کی پرواہ کرتا ہے، کیونکہ انسان اس کو کبھی بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح یہ بھی بڑا اہم ہے کہ انسان اس بات پر خوش نہ ہو کہ اس کی بات لوگوں میں اس لیے مقبول ہے کہ وہ اس کی بات ہے، بلکہ اس کے لیے خوشی کی بات یہ ہو کہ لوگ اس کی بات کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ وہ حق ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ اس کی بات ہے یا اس کے برعکس، کیونکہ اخلاص کا راستہ مشکل ترین راستہ ہے اور نفس کا بار بار مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ راہ حق پر گامزن رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرتے ہوئے اپنا مقصود صرف اللہ کی خوشنودی رکھے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے دور کر دے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے عبادت، جیسے کوئی غیر اللہ کے لیے روزہ رکھے، نماز پڑھے یا حج کرے تو اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا۔ دوسری قسم ہے دعائے سوال، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس چیز پر اللہ ہی قدرت رکھتا ہے تو صرف اسی سے سوال کیا جائے، اسی سے مانگا جائے، اور اس کو غیر اللہ سے مانگنا شرک اکبر ہے، جیسے غیر اللہ سے اولاد طلب کرنا یا بارش کی دعا کرنا۔ دوسری قسم دعائے سوال کا، دعائیں مانگنا جو ہے جس پر مخلوق بھی قدرت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں 4 شرطوں کے ساتھ دوسروں سے سوال کرنا مانگنا جائز ہے۔ پہلی شرط زندہ ہو، دوسری شرط موجود ہو، تیسری شرط قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، چوتھی شرط اس کو سبب سمجھ کر اس سے سوال کیا جا رہا ہو، یعنی اصل تو اللہ ہے، اللہ نے اسے سبب بنایا ہے۔ ناظرین، شرک اکبر اور شرک اصغر کے مابین کچھ فرق ہیں، چنانچہ شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے۔
شرک اکبر سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر سارے اعمال کو برباد نہیں کرتا ہے بلکہ صرف اس عمل کو برباد کرتا ہے جس میں شرک اصغر موجود ہو۔ شرک اکبر جان و مال کو حلال کر دیتا ہے بشرطے کہ اس کی تنفیذ مسلم حاکم کی جانب سے ہو۔ شرک اصغر جان و مال کو حلال نہیں کرتا ہے، اس سے جنگ نہیں کی جائے گی۔ شرک اکبر اس عمل کو شریعت میں شرک اکبر شمار کیا گیا ہو، اور شرک اصغر اس عمل کو شریعت میں شرک اصغر شمار کیا گیا ہو۔ شرک اکبر نصوص شرعیہ میں دلیلوں میں لفظ شرک اور کفر معروف بھی الف لام ہو، یعنی الف لام آیا ہو، الشرک آیا ہو، الکفر آیا ہو۔ اور شرک اصغر جس کو اللہ نے سبب قرار نہیں دیا ہے اس کو سبب قرار دینا، اللہ نے اسے سبب نہیں بنایا، سبب نہیں قرار دیا، ہم اسے سبب قرار دیں، لہٰذا وہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ شرک اصغر یہ اعتقاد رکھے کہ غیر اللہ کائنات میں خفیہ طور پر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جلب منفعت اور دفع مضرت یعنی نفع نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ شرک اصغر ہر وہ چیز جو شرک اکبر کا وسیلہ ہو، شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، وہ شرک اصغر ہے۔ نصوص شریعہ میں دلیلوں میں لفظ شرک اور کفر سے تعبیر کیا گیا ہو، اس پر الف لام معرف بال نہ ہو، یعنی الشرک اور الکفر اسے نہ کہا گیا ہو۔ سامعین کرام، تو یہ رہا چوتھا باب۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں جو کہ 5ویں باب پر مشتمل ہوگا، جس کے اندر لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کا بیان ہے، اسے دلیلوں کے ساتھ ذکر فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔